ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ سبا مکیہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا نام سبا ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ 54 اس کی آیات ہیں اور 6 اس کے رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عام مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت، آخرت اور قرآن مجید کے حوالے سے زیادہ تر بات فرمائی ہے۔ کہیں ضمنی طور پر واقعات میں سے کوئی واقعہ یا 2 واقعات یا کوئی مثالوں میں سے کوئی مثال آ جائے تو یہ مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کے خلاف بات نہیں ہے۔ وہ جو واقعات یا جو مثال آتی ہے وہ بھی اصل میں انہی 4 عنوانات میں سے کسی عنوان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، سورہ سبا کے نزول کا زمانہ، یہ سورہ مبارکہ تقریباً مکی زندگی کے درمیانی مدت میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تیسری بات، قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ستائش سے ہوئی ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 2 سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ نمبر 3 سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ نمبر 4 سورۃ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور نمبر 5 اس کے بعد کی جو سورہ ہے جس کو سورہ فاطر کہتے ہیں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ یہ 5 صورتیں ہیں
جن کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے ہوئی ہے، اللہ کی حمد و ستائش سے ہوئی ہے۔ نمبر 4، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ابھی، یہ مجموعی طور پر 9 آیات ہیں، 54 میں سے پہلی 9 آیات۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ستائش فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی ملکیت سماوی اور ارضی کو بیان فرمایا، اور ان کے مابین جو کچھ ہے ان سب کی ملکیت کو بیان فرمایا، گویا ملکیت تامہ ذکر ہوئی۔ نمبر 3، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ نمبر 4، قیامت کے حوالے سے کفار کے سوال اور اس کے جواب کو ذکر کیا۔ اور نمبر 5، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کفار کی طرف سے جو قیامت کے حوالے سے ایک اعتراض یا ایک سوال، اس کا جواب ارشاد ہے۔ تو مجموعی طور پر ان 9 آیات میں 5 باتیں ہیں۔ ان 5 باتوں کو ہم ابھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سب چیزوں کا مالک ہے، کہ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ دیکھیے توجہ، اللہ پاک نے یہاں پر زمین و آسمان کی ملکیت کے تناظر میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے۔ اس جملے کا مطلب سمجھیے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بندہ بے اختیار اللہ کی تعریف کرے، بے اختیار، وہ یوں کہہ لیجئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے اللہ کی حمد و ستائش نکلے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حمد و ستائش صرف مسلمان نہیں کریں گے بلکہ کافر بھی وہاں تعریف کریں گے، لیکن ان کی تعریف قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جا کر کے کیا جملہ کہیں گے؟ 23ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے سورۃ الزمر، اس سورہ مبارکہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وقال الحمد للہ الذی، تمام، اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات عالی کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کیا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنایا ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اس جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وقال الحمد للہ، کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اہل جنت کی زبان بے ساختہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے پکار اٹھے گی کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ آخرت میں بھی تعریف، دنیا میں تو ہے لیکن آخرت میں صرف اور صرف اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایک دوسرا مطلب سمجھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی آپ ستائش کرتے ہیں، جن کی آپ تعریف کرتے ہیں، جن کی آپ مدح ثنائی کرتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف اللہ ہی اللہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے۔ اور کیا مطلب ہوا اس حکمت کا اور خبر گیری کا؟ پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ، آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ مالک ہے، بہت سارے مالک دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ملکیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی، خبر ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے کاشتکار ایسے ہیں، زمین کے مالکان ایسے ہیں، زرعی زمینوں کے، انہیں زمین کا رقبے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ میری زمین کے اندر ہے کیا کیا چیزیں، بس کاشتکار ہیں رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی وہ دہقان وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے
ایسے لوگ ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بنا کے چھوڑا نہیں ہے، گویا میں مالک بھی ہوں، مدبر بھی ہوں اور متصرف بھی ہوں۔ اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، ان کو پروان چڑھانا اور بتدریج آگے بڑھانا، ان چیزوں کو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ان کو ان کے مقصد کے مطابق چلانا، یہ بھی میرا کام ہے، صرف مالک ہی نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اس لیے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے اور چیزوں کو کیسے بڑھانا ہے کیسے گھٹانا ہے حکمت وہ خود جانتا ہے۔ الخبیر، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ آگے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ چار باتیں فرمائی۔ پہلی بات، یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو داخل ہو رہا ہے اور جو نکل رہا ہے۔ توجہ کیجئے، زمین میں داخل کیا ہو رہا ہے؟ آسمان سے برسنے والی بارش زمین میں داخل ہو رہی ہے، بیج زمین میں داخل ہو رہا ہے، کھاد وغیرہ یہ چیزیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں، کیڑے مکوڑے زمین میں داخل ہو رہے ہیں، انسانوں کو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اب جانداروں کو بھی زمین میں دسایا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے کوے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، حابیل اور قابیل کے قتل کے بعد کوے کا واقعہ کہ جس کوے نے اپنے جیسے کوے کی مردہ لاش کو یا مردہ کوے کو اس نے کیسے جو ہے وہ اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو کھودا، گڑھا بنایا اور اس کے اندر کوے کو ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جانور بھی اپنے ہم جنسوں کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں یا گڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں زمین کے اندر جا رہی ہیں اور زمین سے نکل کے آ رہا ہے درخت، پھل، پھول، نباتات، گھاس بوس، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے درخت، ان کے اوپر لگنے والے پھل، اور پھر اگر معدنیات کی طرف آپ جائیں تو جتنے ذخائر ہیں، جتنی معدنیات کی پر مشتمل اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ہاں جی، اسی طریقے سے گیس، پیٹرول، ہاں جی، اور تیل، ہر چیز کہاں سے نکل رہی ہے؟ تو یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ زمین میں لے جاتا ہے، یعنی جو زمین میں داخل ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے داخل ہو رہی ہے چیز، اور جو زمین سے نکل رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے نہیں۔ لہذا اللہ داخل ہونے والی کو بھی جانتا ہے اور اللہ نکلنے والی چیزوں کو بھی۔ آگے وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں چیزیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو آسمان کی طرف جاتی ہیں اللہ ان کو بھی۔ آسمان سے نازل کیا ہوتی ہیں؟ فرشتے آتے ہیں آسمان سے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کے غضب کے فیصلے اترتے ہیں، اللہ کے احکامات اترتے ہیں، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ آسمان سے اللہ رب العزت کے فیصلے آتے ہیں، اور آسمان میں جاتا کیا ہے؟ فرشتے واپس جاتے ہیں، نیک کلمے، اچھے کلمات اللہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو انسان اچھے بول بولتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے افعال کرتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اچھی بات اللہ کی طرف جاتی ہے، اچھے اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر آپ آسمان سے مراد وہ جو نیل گون چھت ہے وہ نہ لیں، مطلقاً زمین سے اوپر اٹھنے کی بات کریں، تو پھر زمین سے اٹھنے والے جو پانی سے اٹھنے والے بخارات ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں، جو بادل اٹھتے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں، بادل کہاں برسانے اللہ جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اب وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ مہربان ہے، بخشنے والا، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ آسمان سے چیزیں نازل کرنے میں مہربان ہے، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزوں میں بخشنے والا ہے۔ کیا معنی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، مرضی ہے اس کی قبول کرے یا نہ کرے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب ان دونوں آیات کا لب لباب عرض کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی حمد و ستائش کے بعد اپنی ملکیت تامہ کو بیان فرمایا اور کچھ قدرتوں کا اظہار فرمایا، پھر
دوسری بات یہ سمجھائی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیش بہا ہیں، لیکن ان نعمتوں کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو وہ یوں بنے گی، ایک نعمت ایجاد اور دوسری نعمت بقا۔ نعمت ایجاد کا مطلب ہے وہ چیزیں، وہ نعمتیں جن کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا، تھی نہیں، اللہ نے پیدا کی، اس کو نعمت ایجاد کہتے ہیں۔ اس میں زمینی، آسمانی، تحت الثری، عرش معلیٰ تک ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ جو نعمتیں ہیں ان کی دوسری قسم یا دوسرا حصہ وہ نعمت بقا ہے۔ نعمت بقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتیں کہ جن کو دوام ہے، جنہوں نے باقی رہنا ہے، وہ نعمتیں، یعنی ایک ہے نعمتوں کو وجود بخشنا اور پھر ہے ان کو باقی رکھنا، یہ دو الگ الگ حصے۔ یاد رکھیے کہ پھر ان کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک وہ نعمتیں ایجاد کے اعتبار سے اور بقا کے اعتبار سے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری وہ نعمتیں جو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ایک ذیلی قسم ہو گئی۔ پھر ان کی بھی آگے دو ذیلی قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک وہ نعمتیں جن کا تعلق جسم سے ہے اور ایک وہ نعمت جن کا تعلق روح سے ہے۔ یہ تمام تر نعمتیں جن کو میں نے تقسیم در تقسیم تقریباً 6 حصوں میں بیان کیا، ان تمام تر نعمتوں کا تذکرہ ان 5 صورتوں میں ہوا کہ جن کو اللہ نے حمد و ستائش سے شروع کیا۔ فاتحہ، انعام، کہف، سبا، فاطر، یہ 5 صورتیں جن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات، الحمدللہ الذی انزل، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، الحمدللہ فاطر السماوات، یہ 5 طرح کی صورتیں جن کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے، ان کے اندر یہ 6 طرح کی نعمتیں بیان ہوئیں تقسیم در تقسیم، ورنہ بنیادی طور پر یہ 2 طرح کی تقسیم نعمتیں ہیں، نعمت ایجاد اور نعمت بقا۔ اب اگلی بات، قرآن نے ان 5 صورتوں میں ان 6 طرح کی نعمتوں کو یا ابتدائی طور پہ 2 طرح کی نعمتوں کو کیوں ذکر کیا؟ یہاں پر بھی اس سورہ مبارکہ میں بھی پہلے نعمت دنیاوی بیان ہوئی، پھر نعمت اخروی بیان ہوئی۔ اچھا، یہ بیان کر کے پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ پہلے نعمت جسمانی بیان ہوئی، پھر نعمت روحانی بیان ہوئی۔ ان نعمتوں کے تذکرے کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے، ہر نعمت کو بیان کرنے کا مقصد، خواہ وہ دنیاوی نعمت ہو، خواہ وہ اخروی نعمت ہو، خواہ وہ نعمت ایجاد ہو، خواہ وہ نعمت بقا ہو، خواہ وہ نعمت جسمانی ہو، خواہ وہ نعمت روحانی ہو، جس نعمت کو بھی بیان کیا، بیان کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے کہ بندگان خدا اللہ کے شکر کی طرف آ جائیں، ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ان تمام صورتوں کی، ان 5 صورتوں کی ابتدا کس سے کی؟ الحمدللہ، یہ الحمدللہ الذی، ٹھیک ہے، الحمد سے ان کی بنیاد کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابتدا ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، میری نعمتوں کی بدولت تم ترقی پاتے ہو، میری نعمتوں کی بدولت تم کامیابی اور کامرانی تلاش کرتے ہو، تو پھر اس کے لیے تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا، اور دوسرا واقعہ قوم سبا کا بیان کیا۔ ان دونوں واقعات کو بیان کر کے بھی بنیادی طور پر یہی آگاہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو میرے وہ بندے جو داؤد اور سلیمان ہیں، ان کی حالت تم دیکھو تو ان کی حالت یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، روحانی نعمتوں کے اعتبار سے اوج ثریا پر پہنچے ہیں، لیکن شکر کے اعتبار سے اللہ کے قدموں میں ہیں۔ ان کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں، روحانی نعمتیں قوم سبا کے پاس اتنی نہیں تھی، کم تھی، لیکن روحانی اعتبار سے
انہوں نے اپنے آپ کو جھکانے کے بجائے بلند کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو پست کر دیا۔ یہ جو اپنے آپ کو پست بنائے ہوئے تھے داؤد اور سلیمان، ان کو اللہ نے بلند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان نعمتوں کی تذکیر سے، ان نعمتوں کے بیان کرنے سے مقصود کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک بات تو یہ۔ اب اسی ضمن میں 2 آیتیں ہم نے پڑھ لی، تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو امانت بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق بیان عرض کر رہا ہوں۔ ربط اور تعلق یہ ہے کہ جس امانت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس امانت کے ذریعے سے اللہ مؤمنین مومنات کی طرف رجوع فرمائیں گے اور مشرکین مشرکات منافقین منافقات کو عذاب میں مبتلا کریں گے، تو اب اسی نعمت کے آگے ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس نعمت امانت کی پاسداری اور لاج رکھو گے تو تم مومنین کے صفوں میں شامل ہوگے اور تم کامیاب ہوگے، اور اگر تم اس نعمت امانت کی پاسداری اور لحاظ نہیں رکھو گے تو یا تو تم مشرک بن جاؤ گے، مشرک نہیں تو کم از کم منافق بنو گے، دونوں صورتوں میں تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ گویا کامیابی کا مدار اللہ کی امانت کی لاج رکھنا ہے اور ناکامی کا ذریعہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کو ایک عنوان دیتے ہیں، جیسے پچھلی صورتوں کو ہم ایک عنوان دیا، اس سورہ مبارک پچھلی صورت میں ہم نے عنوان کیا رکھا؟ محبت رسول۔ سورہ احزاب کا پورا اول تا آخر پورا خلاصہ اور لب لباب ہم نے کیا نکالا؟ محبت رسول۔ اس سورہ مبارکہ کا ہم کیا لب لباب نکالتے ہیں؟ امانت الہی کی قدر، امانت الہی کی قدردانی۔ تو اب امانت الہی کی قدردانی کریں گے، شکر ادا کریں گے، اللہ اضافہ فرمائیں گے نعمتوں میں۔ اگر قدردانی نہیں کریں گے، شکر نہیں کریں گے تو اللہ ناکام کر دیں گے۔ یہی بات سمجھائی ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ اگر قدردانی کرو گے تو اللہ رحم بھی فرمائیں گے اور اللہ تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف بھی کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ اللہ رحم بھی نہیں فرمائیں گے، مغفرت بھی، اور یہ ناکامی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، اور کافر کہتے ہیں کہ لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی، یعنی کافر قیامت کے منکر ہیں۔ قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم کیوں نہیں آئے گی، آئے گی۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ ضرور بے ضرور آ کر رہے گی، عالم الغیب۔ اب یہ ایک سوال کہ اگر وہ آ کر رہے گی تو کب آئے گی، مدت کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد، کتنی صدیوں کے بعد، کتنی مدتوں کے بعد؟ تو جواب دیا عالم الغیب، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ عالم الغیب، میرا پروردگار غیب کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، مثقال ذرہ، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یخفا عنہ، لا یعزب عنہ، لا یخفا عنہ، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز۔ دیکھیے ذرہ کو 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ذرہ عربی کے اندر اس چیونٹی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو بالکل چھوٹی سی اور عام سطحی نگاہ طائرانہ نظر جب ڈالتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات وہ ہمارے جسم پر پھر رہی ہوتی ہے، ہمیں الجھن ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، بڑے غور سے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کہیں کوئی چیونٹی ہے۔ یہ ہے ذرہ۔ یہ کیا ہے؟ ذرہ، جو نظر نہیں آتی، طائرانہ نظر سے پتہ نہیں چلتا، سطحی نگاہ سے نظر نہیں آتی۔ فرمایا یہ ذرہ ہے۔ ایک تو یہ سمجھیے۔ دوسرا، کبھی آپ کمرے میں ہوں تو کھڑکی یا روشن دان کھلا ہو تو وہاں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی ہوں، ان شعاؤں کے ساتھ جو چیزیں آپ کو اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، چمکدار چیزیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ذرہ۔ اگر اس کو مزید دیکھنا ہے، روشن دان شاید ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے، تو آپ رات کی تاریکی میں موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو جہاں پر اندھیرا ہو اور آپ کی گاڑی کی لائٹ چل رہی ہو وہاں پر، تو اس لائٹ میں آپ کو اڑتی ہوئی بے
بے شمار چیزیں وہ نظر آتی ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چمکدار چیزیں ہوتی ہیں یہ ذرہ ہوتی ہیں. اب سنیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تو غیب کے ایسے جاننے والے ہیں کہ کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں. اوپر آسمان و زمین کا ذکر ہوا, نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کہیں بھی کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں. اس آگے پھر بیان کر دیا خود ہی, فی السماوات ولا فی الارض, نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں, ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. اچھا ذرہ تو ذرہ ہے, کوئی کہے جناب شاید ذرہ پوشیدہ نہیں تو ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز پوشیدہ ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز جو تمہارے وہم و گمان میں بھی ہو نا. ویسے تو اللہ نے فطری بات کی ہے کہ ذرہ ایسی پوشیدہ چیز ہے کہ لائٹ آپ بند کر دیں تو وہ ذرات نظر نہیں آتے, روشن دان بند کر دیں ذرات کا پتہ نہیں چلتا حالانکہ وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ذرات ہیں فرمایا ان سے بھی اگر چھوٹی چیز ہو, جو ذرات تمہیں نظر نہیں آتے اس سے بھی چھوٹی چیز ہو نا تمہارے نزدیک, اللہ فرماتے ہیں وہ بھی اس سے مخفی نہیں. اور اگر ذرات سے بڑی چیز ہو تو وہ بھی مخفی نہیں. الا فی کتاب مبین, مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. روشن کتاب میں لکھی ہونے سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے اس سے مراد انسانوں کے اعمال ہیں. تو انسانوں کے اعمال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے کرامن کاتبین کے ذریعے سے جو تمہارے لیے اعمال نامہ لکھوا رکھا ہے یا لکھوا رہے اس میں ہر چیز موجود ہے. اسی چیز کو قیامت کے دن انسان دیکھ کر کے کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چھوٹی بڑی چیز اس کتاب نے لکھ رکھی ہے, اس کو کیا ہوا ہے؟ اور اگر اس سے مراد مطلقاً چیزیں ہوں تو پھر اس سے مراد یہ, پھر کتاب مبین سے مراد کیا ہوگی؟ پھر یہ اعمال نامہ نہیں, پھر لوح محفوظ. پھر لوح محفوظ میں اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. اور ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ خیر, شر, وقوع, برباد, تعمیر, تخریب, ہر چیز کو اللہ نے لکھ رکھا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا قیامت برپا ہو کر رہے گی, قیامت قائم ہو کر کے رہے گی, یہ تو اصل مدعا تھا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیوں برپا کی جائے گی, قیامت کیوں واقع ہوگی, اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے. تو عدل کا تقاضا یہ ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ بھی تو ہو جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے, ان اعمال کا فیصلہ بھی ہو جن اعمال کو لوگ اختلاف میں اچھا یا برا سمجھتے تھے, ان کارناموں پر جزا یا سزا کے فیصلے بھی ہوں کہ جن کارناموں کو دنیا میں کچھ لوگ ایک طرف اور کچھ لوگ دوسری طرف ہیں, کچھ رحمان کی طرف ہیں, کچھ شیطان کی طرف ہیں, کچھ اللہ کی طرف, کچھ طاغوت کی طرف. تو یہ جو دنیا ہے, یہ جو کائنات ہے, یہ جو نظام کائنات, اس کائنات کے نظام میں چونکہ اچھائی اور برائی خلط ملط ہے, اچھائی اور برائی آپس میں گڈ مڈ ہے, تو یہاں فیصلے ہونا ممکن نہیں ہے. یہاں فیصلے ہونا ممکن ہے اس لیے بھی کہ یہ دارالامتحان ہے, اور دارالامتحان میں فیصلے نہیں ہوتے. رزلٹ دارالامتحان میں ناؤز نہیں کیا جاتا, امتحان کے بعد, امتحان کے, اور دنیا ساری کی ساری اول تاخر دارالامتحان ہے. جب اس دنیا کے نظام کو اللہ لپیٹ دیں گے, امتحانی سینٹر بند, امتحانی سینٹر اب اعمال نامہ کھلے گا, پیپر کھلیں گے, ان کی ریڈنگ ہوگی, ان کو دیکھا جائے گا, ان کو پرکھا جائے گا, اور پرکھ کر کے فیصلے کیے جائیں گے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ اخروی نعمتیں, یہ اخروی کیا فرمایا؟ فرمایا یہی تو ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. پھر آگے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. یہ اگلے, یہ فریق مخالف. فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں گے, کوشش کی, اپنے تئیں عاجز بنانے کی کوشش کی, ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی, یا ہمارے غلبے کو ختم کرنے کی کوشش کی. فرمایا اولئک لہم عذاب من رجز علیم. ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو
آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن، وہ حق ہے اور غالب اور تعریف کے مستحق ذات کی طرف کا راستہ بتاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن والحق، یہ حق پر مبنی ہے اور یہی صراط مستقیم یا صراط عزیز الحمید کی طرف راستہ بتاتا ہے۔ اور قرآن پاک ہادی ہے۔ قرآن پاک دیکھیے، اس کی دوسری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا، اس دعا کا جواب دیا ہے جو دعا ہم پہلی صورت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اب قرآن اس کا جواب دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ گویا قرآن ہدایت ہے اور ھدی للعالمین بھی اس کو کہا گیا، عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ھدی للمتقین، متقین اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اب یہ وہ آخری بات ہے، پانچویں بات میں سے آخری بات جو ان 9 آیات میں بیان کی گئی۔ وہ آخری بات کیا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کی طرف سے آخرت کے حوالے سے اعتراض کرنا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ عمومی طور پر کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے فرستادہ نہیں ہیں، ایک بات، لیکن آخرت کے حوالے سے خاص طور پہ جگہ جگہ ان کے بے تکے اعتراضات ہوتے تھے، اور انہی میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری جو ہڈیاں ہیں گل سڑ جائیں گی، اعضاء منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے اور ناپید ہو جائیں گے، پھر یہ محمد کہتے ہیں کہ دوبارہ جوڑ دیا جائے گا، دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، دوبارہ جو ہے وہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں آؤ ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتاتے ہیں جو آدمی کہتا ہے کہ جب تمہیں مار دیا جائے گا، ذرے کے طور پر ذرات کر کے بکھیر دیا جائے گا، اور پھر یہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ یہ حضور کے بارے میں مشرکین کا، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ تو ہو کر رہے گا۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اور کافر کہتے ہیں بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو ہمیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ یعنی یہ آدمی بتاتا ہے کہ تم، اب یہ بات کر کے یہاں پر اکتفا نہیں کرتے تھے، اگلی بات افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ کفار کہا کرتے تھے، یا تو اس آدمی نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، یا اسے جنون ہے، یعنی ایسی باتیں کرتا ہے جو ہماری عقل و فہم سے ماوراء ہیں، یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ یہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ حضور کے بارے میں کہا۔ اب اللہ پاک نے اسے جواب دیا، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے اس کو دیکھا نہیں کہ جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین، کیا آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ یہ عجیب سا جواب ہے، جواب کو سمجھیے۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کا بنانا انسانوں کے بنانے سے بظاہر بہت مشکل ہے۔ زمین تو شاید عام انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن انسان آخرت اپنا آسمان کو تو سمجھ سکتا ہے نا، بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے، نہ اوپر سے کسی چیز سے لٹکایا، نہ نیچے سے کسی چیز سے سہارا چکڑا کیا، اور یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کائنات کی زمین اور اس سے متصل 3 گنا بڑھ کر کے پانی، اس پانی اور اس زمین کی وسعت سے زیادہ وسیع وہ آسمان ہے۔ حل تری من فطور، اس میں تمہیں کوئی عیب اور نقص اور کجی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ اللہ پاک نے یہ سمجھایا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل کام زمین اور آسمان کا پیدا کرنا تھا، لیکن اس نے امر کن سے پیدا کر دیا، اور پیدا بھی ایسا کیا، بنایا بھی ایسا
کوئی عیب بھی نہیں، عیب بھی آج تک اس کی رنگت ہی نہیں بدلی، دراڑ پیدا ہونا تو بہت دور کی بات، رنگت تک نہیں بدلی۔ اس جملے کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اپنی نگاہوں سے جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس چیز کا خالق اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اگلا نقطہ سمجھیے، کفار مکہ توحید کے 2 درجوں میں مسلمانوں کے ساتھ، توحید کے کل 4 درجے، ایک توحید کا پہلا درجہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، یہ کفار بھی مانتے تھے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بنایا نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ نمبر 2، کفار کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو توحید کا پہلا درجہ واجب الوجود، ذات اللہ کی، یعنی جس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ ذات کس کی؟ اللہ کی۔ اس میں مشرکین مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، گویا اللہ خالق اللہ ہے، خالق، یہ عقیدہ بھی مشرکین کا تھا۔ اب توحید کا تیسرا درجہ، اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کے نظام کو اپنے مٹھی میں رکھا، کسی کے دائرہ اختیار میں نہیں دیا، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ گویا کائنات کے نظام میں ہر چیز کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نظریے میں آ کر کے مومن اور مشرک میں راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ مومن کہتا ہے ہر چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والی ذات کون؟ اللہ۔ ہر چیز میں تدبیر کرنے والی ذات کون؟ اللہ۔ جتنا کائنات کے نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کے فیصلے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ تو اللہ ہی سوچتے ہیں، اللہ ہی تدبیر کرتے ہیں، اللہ ہی معاملات میں امر جاری کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے چیزیں بنائی، بنانے کے بعد ان کا دائرہ اختیار کوئی لات کو دے دیا، کوئی عزا کو دے دیا، کوئی منات کو دے دیا، کوئی حبل کو دے دیا، کوئی فلاں دیوی کو دے دیا، کوئی فلاں دیوی کو دے دیا، کوئی فلاں گھوڑے کو، کوئی جو ہے وہ اس کو، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ جو تصور ہے نا، یہ تصور تدبیر کی توحید سے انسان کو نکال دیتا ہے یا شرک پیدا کرتا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہ آسمان و زمین کو دیکھتے نہیں، بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ جب بنانے والا وہ ہے تو تم ذات میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہو، بنانے میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہو، کیونکہ تم خود سمجھتے ہو کہ تمہارے بتوں نے بنایا کچھ نہیں۔ تم جب اللہ کو خالق بھی مانتے ہو، واجب الوجود بھی مانتے ہو، تو پھر اس کو مدبر کائنات کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ قیامت کا وقوع تدبیر الہی سے ہے، اللہ کی تدبیر سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ قیامت کے یہ منکر ہیں وہ اللہ کی تدبیر کے منکر ہیں۔ اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ظالموں، جب 2 قسم کی توحید کے درجات کو مانتے ہو تو تیسرے درجے کو کیوں نہیں مانتے؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں، اور یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ آپ تھوڑا سا اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو آسمان سے ٹکڑے گرانا ہے اس کے بھی کئی واقعات ہیں۔ مثلا آج سے کوئی 4-5 دہائیاں پیچھے، 40-50 سال پیچھے امریکہ کے اندر آسمانوں سے ایک شعلہ گرا تھا، شہاب، ایک ٹکڑا گرا تھا، اور اس ٹکڑے نے کئی 100 انسانوں کو لقمہ اجر بنا دیا تھا۔ اب بھی آسمانوں سے بجلی گرتی ہے بہت ساری جگہوں میں، اور وہ بجلی کیا کرتی ہے؟ درختوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بستی پر گرتی ہے، بستی پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی زمین کے ٹکڑے پر گرتی ہے، اس کو چیر دیتی ہے، اور چیر کر کے وہاں سے طوفان اور اس طرح کے معاملات پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمانوں سے ٹکڑے گرنے کا معنی۔ اور اب یہ دوسری پہلی بات کیا ہے فرمایا اللہ اس بات پہ قادر ہے، ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں زمین میں دنسا دیں۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں قارون کا واقعہ ہمارے سامنے پچھلے پارے میں آیا، پچھلے سے پچھلے بارے میں، اسی طریقے سے اور بھی 20 واقعات ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اب اس جملے کا تعلق ہمارے اس سورہ مبارکہ کے عنوان اور موضوع سے ہے۔ عنوان اور موضوع کیا ہے؟ کہ امانت الہی کی قدردانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے اپنی حمد و ستائش بیان فرمائی،
اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا، اپنی ملکیت کو بیان فرمایا، قیامت کا نقشہ کھینچا، حضور علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں کو مسکت جواب دیا، اور پھر ساتھ دھمکی دی۔ ان ساری باتوں میں بس ایک ہی خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک الآیہ لکل عبد منیب، اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ جس آدمی نے رجوع کرنا ہے، جس آدمی نے شکر گزاری سے کام لینا ہے، جس آدمی نے امانت الہی کی قدر کرنی ہے، اس کے لیے اس میں سے ہر چیز میں کیا ہے؟ نشانی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔